آج ہم اور آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے آج ہم اور آپ مذہب اسلام کے کلچر کو چھوڑ کر کے انگریزی کلچر اور مغربی تہذیب کے دلدل میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے مومنو غور کرو کہ دنیا کی وہ کون سی برائیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے۔ اے مسلمانوں غور کرو دنیا کی وہ کون سی خرابیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں شراب نوشی کی جاتی ہے، آج ہمارے معاشرے میں جوا بازی عام کیا جا رہا ہے، آج ہمارے معاشرے میں زنا کو عام کیا جا رہا ہے، اور نہ جانے کون کون لعنت جیسی برائیوں میں ہمارا معاشرہ پھنستا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اے مومنو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہاری یہ دیوانگی ہے کہ تم رسول کے کلچر کو چھوڑ کر کے شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے انگریزی کلچر کو اپنا رہے ہو اور شراب نوشی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہو؟ اور مسلمانوں غور کرو کہ ہمارے کریم آقا کس قدر ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ اے مسلمانوں آؤ میری ماں اور بہنیں سنیں کہ کریم آقا کے دل میں اپنے گنہگار امتیوں کا درد کتنا ہے، اپنے خطاکار امتیوں کی فکر کتنی ہے، سیاہکار امتیوں کا غم کیسا ہے، بدکار امتیوں کی یادیں کیسی ہے کہ پوری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم پہ روتے رہے، پوری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر میں آنسو بہاتے رہے، پوری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں رب حبل امتی رب حبل امتی کہہ کر فریاد کرتے رہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جس طرح ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گنہگار امتیوں سے محبت ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس بھیانک منظر میں جب کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا، جب کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، مومنو وہ کریم آقا فرماتے ہیں کہ اس بھیانک منظر میں جب سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، اس بھیانک منظر میں ہمارے کریم آقا فرمائیں گے کہ آؤ میں اسی کے لیے تیار ہوں۔ اسی مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، نبی کی محبت کا ہم اور آپ نعرے بازی کرتے ہیں، لیکن حقیقت معنوں میں اگر ہمارے دلوں کو ٹٹول کر کے دیکھا جائے تو ہمارے دلوں میں دنیاوی محبت ہال کر چکی ہے، دنیا کی محبت غالب ہو چکی ہے، اور اپنے نفس کے خاطر ہم نہ جانے کون کون سے برائیوں میں ملوث ہو چکے ہیں۔ آج ہم سنت مصطفیٰ کو پامال کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں جب قبر کی اندھیری کوٹھری میں جاؤ گے تو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس بھیانک منظر میں، اس بھیانک اور اندھیری کوٹھری میں جہاں پر لوگوں کی ہکا پکا بند ہو جاتا ہے، جہاں پر لوگ جاتے ہیں تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور مدد کے لیے چیختے ہیں، لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں آنے والا ہے، چاہے جتنا ہی بڑا وہ تخت و تاج کا مالک ہو، اپنے وقت کا چاہے جتنا بڑا حکمراں ہو، لیکن قبر کی اندھیری کوٹھری میں کوئی مدد کے لیے نہیں آتا ہے۔ اگر کوئی آنے والی ذات ہے تو وہ ہمارے کریم آقا کی ذات ہے۔ اگر اس سے ہم اور آپ بغاوت کریں گے، قسم خدا کی مسلمانوں ان کی سنتوں کو پامال کریں گے تو کل بروز حشر میں بھی ہم اور آپ پچھتائیں گے، قبر کی اندھیری کوٹھری میں بھی ہم اور آپ سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن قربان جاؤ اپنے آقا پر کس قدر محبت فرماتے ہیں اپنے گنہگار امتیوں سے۔ وہ کریم آقا فرماتے ہیں کہ کل بروز حشر میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور پھر سجدہ ریز ہو کر کے بارگاہ خداوندی میں رب حبل امتی
उम्मती रब्बी हमल उम्मती कह कर गिरिया बसारी करूंगा। लेकिन करीम आका फरमाते हैं कि मेरा रब्ब ताला कहेगा कि मोहम्मद अपने सर को सजदे से उठाओ और कहो बात सुनी जाएगी, शफाअत करो शफाअत कबूल की जाएगी, मांगो दिया जाएगा। लेकिन किसके लिए? जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर भी ईमान होगा। वो रब्बे ताला फरमाता है ए महबूब, और दोज़ख से ऐसे तमाम गुनहगार उम्मतियों को चुन चुन करके निकाल लो जिनके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान हो। बस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ऐसे गुनहगार उम्मतियों को दोज़ख से चुन चुन करके निकालेंगे जिनके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान होगा। इसी मकाम पर आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया दरिया बहा दिए। हजरात मोहतरम, ये करीम आका की रहमतें हैं जो हम और आप सदका पा करके जिंदगी गुजार रहे हैं। कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। और ये उम्मती आज अंग्रेजी और मगरिबी तहजीब के दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस नबी के बारे में हम और आप बात करते हैं, जो नबी जो करीम आका इस कदर मोहब्बत फरमाते हैं अपनी उम्मतियों से, वो करीम आका से हम और आप क्या मोहब्बत करते हैं। वो नबी फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और हम और आप नमाज बड़े आसानी के साथ छोड़ देते हैं। वो करीम आका फरमाते हैं कि जिसने जानबूझ करके एक वक्त की नमाज को ज़ाय कर दिया, गोया उसने इस्लाम जैसे प्यारे मजहब को ढाहने में मदद की। अल्लाह अकबर। जो करीम आका हमसे और आपसे इतनी मोहब्बत और गुनहगार उम्मतियों से इस कदर मोहब्बत फरमाते हैं, वो गुनहगार उम्मती आज अपने अपने दिलों में न जाने किस काफिरों के मोहब्बत को बसाए हुए हैं और किन के कल्चरों को अपनी जिंदगी में लागू किए हुए हैं। एक मर्तबा बस सिर्फ 2 से 4 मिनट का वक्त दे करके मैं रुखसत हो जाऊंगा और इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब आएंगे और हमारे और आपके दिलों के ईमान को ताज़ा करेंगे। और अल्लाह से दुआ भी करूंगा कि हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कुछ लोग तो नाम नेहाद मुसलमान हैं, बदकिरदार लोग हैं, जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफाअत का इनकार करते हैं। मैं उन नादानों से कहूंगा कि ए नादानों, तुम किस तक़वा और तहारत पर फख्र करते हो, तुम किस इबादतों पर घमंड करते हो। अरे तुम क्या और तुम्हारी तक़वा और तहारत की हकीकत ही क्या। उन्हें देखो जिन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवाए ज़ेबा देखा, उन्हें देखो जिन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई, उन्हें देखो जिन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ी। उन मुक़द्दस सहाबी रसूल को न तो अपनी इबादतों पर घमंड किया, न तो अपनी नमाजों पर घमंड किए, बल्कि वो भी बारगाह मुस्तफा में अपनी शफाअत का सवाल कर रहे हैं। जैसा कि हदीस पाक की रावी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो नमाज़ी भी है, वो गाज़ी भी है, और वो बारगाह मुस्तफा में अर्ज करते हैं और शफाअत का सवाल करते हैं। मुझे कह लेने दिया जाए कि शफाअत का सवाल करने वाला कोई मामूली आदमी न था, गुनाहों में डूब करके जिंदगी को ज़ाय करने वाला न था, खताओं में डूब करके अपने उम्र अजीज को ज़ाय करने वाला न था, बल्कि खुदा और रसूल के हुक्म का पाबंद था। और पाबंद तो ऐसा पाबंद, चले तो मुस्तफा के साथ, बैठे तो मुस्तफा के साथ, हुजरे में रहे तो मुस्तफा के साथ। और पाबंद तो ऐसा पाबंद, तिलावत कलामुल्लाह का पाबंद, नमाज़ पंजगना का पाबंद, शरीयत मुस्तफा का पाबंद। लेकिन जब क़यामत की बात याद आ जाती है, उस भयानक मंजर को अपने निगाहों के सामने रखते हुए बारगाह मुस्तफा में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ तक़वा और तहारत पर फख्र नहीं किया जा सकता। या रसूल अल्लाह, सिर्फ इबादतों पर घमंड नहीं किया जा सकता। या रसूल अल्लाह, जब तक आप हमारी
شفاعت نہیں فرمائیں گے اس وقت تک ہماری عبادتیں کام نہیں آئے گی۔ اور گویا صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، نہ ذات پر، نہ تقوی پر، نہ ذات و اتقا پر، ہمارا نام جو کچھ بھی ہے بس محمد مصطفیٰ پر۔ اور شاعر لکھتے ہیں کہ کی ہے محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور لکھتے ہیں کہ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ سب جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں، کن سے محبت فرماتے ہیں؟ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے نہیں، کیونکہ مسلمانوں سے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور موت ہوتی ہے تو کفر پر موت ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن انگریزی میں اپنے آپ کو اس طرح گرفتار کر چکے ہیں کہ شریعت مصطفیٰ پر وہ عمل نہیں کرتے۔ کریم آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے آل و اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنے جان و مال سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لے۔ اب ہم اور آپ خود اپنے دلوں پر جھانک کے دیکھیں اور اپنے دل کی گہرائیوں سے سوچیں، کیا ہم اپنے دلوں میں نبی کی محبت کو بسائے ہیں؟ محبت کا تقاضا یہ ہے ہر چیز کو بعد میں محبوب کی ادا پہلے، ہر چیز کو بعد میں شریعت مصطفیٰ کو پہلے۔ جس سے آپ اور ہم محبت کرتے ہیں، دنیا کا یہ دستور ہے کہ کوئی عاشق اپنے عشق والے سے جب محبت کرتا ہے، کوئی معشوق اپنے عاشقوں سے محبت کرتا ہے تو ان کے دل میں جو جو خواہش ہوتی ہے ان کی دل جوئی کرتے ہیں، ان کے بات کو مانتے ہیں اور اپنی زندگی میں ان کے احکامات کو لاگو کرتے ہیں۔ لیکن ہم کیسا محبت کرنے والے ہیں؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کا عاشق ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کا دیوانہ ہے، لیکن جوا بازی میں دیکھا جائے تو یہ مسلمان قوم دکھتی ہے، لیکن آتش بازی میں دیکھا جائے تو یہ مسلمان قوم کے نوجوان نظر آتے ہیں، اور شراب نوشیوں میں دیکھا جائے تو یہ مسلمان قوم نظر آتی ہے۔ کیا یہ آپ کی محبت ہے؟ کیا یہ آپ کی محبت کی دلیلیں ہیں؟ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرما دیا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اسے ضرور آزمایا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک اور جانوں اور مالوں اور پھلوں کی کمی سے، مگر خوشخبری سنا دو ان صابروں صبر والوں کو۔ کیا ہم اور آپ مال و دولت کے لالچ میں جوا بازی کرتے ہیں؟ ہم اور آپ اپنی دل جوئی کے خاطر شراب نوشی میں ڈوبا رہتے ہیں؟ ہم اور آپ اپنی دل جوئی کے خاطر گیمز میں ڈوبے رہتے ہیں؟ نبی کی سیرت کو اپناؤ، نبی کے سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ قسم خدا کی مسلمانوں، دنیا میں ہم آئے تو نبی کی محبت کے خاطر، اور اللہ نے اس دنیا کو بھی بنایا ہے تو نبی کی محبت کے خاطر، اور کل میدان محشر میں بھی حساب و کتاب ہوگا تو جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہی لوگ شفاعت کا حقدار ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک مولا ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے انجانے میں اگر بولنے میں کسی طرح کی غلطیاں خامیاں ہو گئی ہو، سب مل کر کے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول